آج طبیعت کچھ ناساز ہے، یہ طبیعت کچھ خراب ہے، تو سوچا کہ آج کا موضوع یہی رکھتے ہیں، کیونکہ جب پہلی قسط ہم نے ریکارڈ کی تھی تو اس میں نے اپنی آنکھوں کے، اپنی بینائی کے بارے میں بتایا تھا. آئی ایم ویژولی امپیئرڈ. زندگی آگے بڑھی میری اور میں اپنی اسی بینائی کے ساتھ جوان ہوا اور کالج میں داخلہ ہو گیا. جب آپ اسکول کالج میں داخل ہوتے ہیں تو یہ وہ دور ہوتا ہے جب آپ کو چیزیں اچھی دکھائی دینے لگتی ہیں، اس سینس میں کہ آپ کو خوبصورتی دکھائی دینے لگتی ہے اپنے اطراف میں. آپ خوبصورت چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ خود کو بہتر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر دکھیں. You begin to appreciate beauty and you want to look good as well. یعنی کالج میں داخلہ ہو گیا. اب یہ وہ دور ہے جب میں نے مختلف دوستوں کی وجہ سے انگریزی گانے سننا شروع کیے، اور یہ وہ دور ہے جب پاپ میوزک اور راک میوزک بہت مقبول تھا. آج بھی ہے لیکن اس وقت کچھ اور ہی معاملہ تھا. ہمارا ایک دوست تھا جو اب نیوزی لینڈ میں غالباً ہے، اس کا نام تھا عدنان، جس کی وجہ سے ہم نے ایک بینڈ کو سنا جس کا نام تھا گنز اینڈ روزز، اور یوں راک میوزک سننے کا شوق ہوا. وائٹ اسنیک، میٹیلکا، بون جووی، ساتھ ساتھ پاپ میں مائیکل جیکسن، میڈونا، ویم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ دور تھا، اور لیوائز کی جینز اور پوما کی جینز اور ٹی شرٹس. ایک دن مجھے بخار ہوا، اور بخار میں آج بھی میری عادت یہ ہے کہ جب تک میں بے بس نہیں ہو جاتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہوں. ایک دو دن بخار جب تیز ہوا، ایک دو دن بعد، تو میں نے اپنے آپ کو ذرا سا آئینے میں دیکھا تو دیکھا کہ میرے چہرے پر اور جسم کے مختلف حصوں پر دانے سے، کچھ ابھار سے نمودار ہوئے. میں ڈر گیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ان دنوں گلی محلوں میں کلینکس بہت عام ہوتے تھے. ایک ڈاکٹر تھے اقبال قریشی، انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کو چکن پاکس ہو گئی ہے، یعنی چیچک کی ایک چھوٹی قسم. اب یہ سن کے میں بہت گھبرا گیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ دور ہے کہ when you want to look good and you want beauty around you. اور میں بڑا پریشان ہوا. انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ یہ جو ابھار ہیں، یہ جو دانے ہیں، ان کو آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے گا، ورنہ یہ نشان چھوڑ جائیں گے. جوانی میں کون کسی کی سنتا ہے. خیر گھر لوٹا. 3-4 روز میں جب بخار زائل ہوا تو ان دانوں میں کچھ خارش سی ہوتی تھی، تو میں نے ذرا سا چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور وہ دانے اکھاڑ دیے. اس کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ گئے، ذرا چھوٹے چھوٹے سے گڑھے. اب جب آپ صحتیاب ہونے کے بعد دوبارہ غور سے اپنے آپ کو دیکھا تو اپنا آپ بہت برا لگا کہ چہرے پر نشان تھے اور جسم پر بھی، زیادہ نہیں لیکن تھوڑے بہت مگر تھے. بہت میں مایوس ہوا اور ڈپریشن میں چلا گیا کہ میں ایک وجیح اپنے آپ کو لڑکا سمجھتا تھا، ہینڈسم، اور اچانک میرے چہرے پر یہ ہو گیا، اور ایک شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اور میں کوئی 1-1.5 ہفتے تک کالج نہیں گیا کہ کوئی مجھے دیکھ کے کیا کہے گا. لیکن زندگی کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ the show must go on. جانا پڑا. جب 1-1.5 ہفتے بعد کالج دوبارہ گیا تو دوستوں نے اور دیگر جن لوگوں کی میں توجہ چاہتا تھا، انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں کیا میری تبدیلی کو، اور جیسی زندگی گزرتی تھی ویسے ہی گزری. تو یہ دیکھ کر کچھ اچھا بھی لگا اور عجیب سا بھی لگا. تو اندازہ ہوا کہ انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی بناوٹ میں، اس کے میک اپ میں، اس کے نومنکلیچر میں کوئی ایک چیز شامل نہیں ہوتی ہے. صرف ہمارا چہرہ ہی ہماری شناخت نہیں ہوتا، ہمارا جسم ہی ہماری شناخت نہیں ہوتا. ہمارا علم، ہم دوسروں سے روابط کیسے رکھتے ہیں، رشتے کیسے قائم کرتے ہیں، جھوٹ کتنا بولتے ہیں، سچ کتنا بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ.
یہ سب آپ کی شخصیت کا حصہ بنتے ہیں. اور شیکسپیئر جب پڑھنا شروع کیا کراچی یونیورسٹی میں تو اس نے مجھے بہت ہی پریشان بھی کیا اور تسلی بھی دی. شیکسپیئر کے ڈراموں میں، کھیلوں میں آپ کو اس طرح کی بیماریوں کا بہت ذکر ملے گا. پاکس، پیسٹلنس، پلیگ. ہیملٹ میرا پسندیدہ کھیل ہے، اس پہ میں کسی اور قسم میں بات کروں گا، میری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے. اس میں ایک لائن ہے: ٹو مائی سک سول ایز سنز ٹرو نیچر از ایچ ٹوائے سیمز پرولوگ ٹو سم گریٹ امس.